بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی انتہائی معروف حدیث رسالۃ الحقوق، جس کے اندر امام نے انسان کے نفس کا، اللہ کا اور مختلف انسان کے جس سے انٹریکشنز ہوتا ہے، ان کے مختلف طبقات میں مختلف حقوق کو بیان کیا۔ اس حدیث کے ذیل میں گفتگو جاری ہے، اور اس مرحلے پہ آ کے امام اب حق بیان کر رہے ہیں کہ جو انسان کے سرپرست ہیں، اور یہاں پہ امام نے 3 اعتبار سے تقسیم کی ہے جو تمہارے سرپرست ہو سکتے ہیں۔ ایک تقسیم وہ ہے کہ جہاں امام نے یہ بتایا کہ ممکن ہے سرپرست ہونے والا حاکم ہو، تو اس کا حق کیا ہے، کہ ممکن ہے سرپرست ہونے والا تمہارا استاد ہو، تمہارے علم میں تمہاری مدد کرنے والا ہو، یا ممکن ہے سرپرست جو شخص ہے وہ تمہارا ملکیت کے اعتبار سے، مال و دولت میں تمہارا سرپرست ہے۔ ان 3 طبقات کے حق جو ہیں وہ امام نے بیان کیے۔ سب سے پہلے جو امام حق بیان کرتے ہیں وہ معاشرے کا انتہائی اہم ترین طبقہ کہ جو حکمران ہیں۔ امام نے 2 اعتبار سے حق بیان کیے۔ ایک دفعہ رعیت کا حق بیان کیا ہے کہ جو اس حاکم کے اندر رہنے والے ہیں، یہاں پہ وہ بیان ہو رہا ہے۔ اگلے مقام پہ امام جو حق بیان کریں گے وہ حق بیان کریں گے کہ جو حاکم کے اوپر رعیت کے لیے ہے، یعنی حکمران کے اوپر لوگوں کے لیے۔ اس مرحلے پہ جو حق بیان کر رہے ہیں وہ لوگوں کے لیے، جو حکمران، لوگوں کی گردن پہ حکمران کے لیے، اس کو بیان کر رہے ہیں۔ ہم حق و سائسکا بالسلطان، کہ جو تمہاری سلطنت کے امور کو دیکھنے والا ہے۔ فَأَن تَعْلَمْ، اس کا حق کیا ہے، فَأَن تَعْلَمْ أَنَّكَ جُعِلْتَ لَهُ فِتْنَةً، کہ تم، اس کا حق یہ ہے کہ تم جان لو۔ کیا جان لو؟ کہ تمہیں اس کے لیے آزمائش قرار دیا گیا ہے، یعنی اس کی اللہ نے آزمائش تمہارے وجود کے اندر رکھی ہے کہ تمہارے ساتھ وہ کس طریقے سے پیش آتا ہے۔ اگر اچھے، یعنی ہم سب دنیا میں موجود ہیں اور اس اعتبار سے ہیں کہ ہمیں ایک لمحے میں پھر آخرت میں چلے جانا ہے، ایک لمحہ، ایک مرحلہ وہ آئے گا۔ اب یہ اس کی آخرت کا دار و مدار تمہارے اوپر اللہ نے قرار دیا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ حاکم کس طریقے سے پیش آتا ہے۔ اب اگر تمہارے ساتھ یہ اچھے سے پیش نہیں آ رہا اور اس عمل کے اندر کمزور ہو رہا ہے، تو یقیناً اپنے لیے عقاب کو جمع کر رہا ہے، اپنے لیے آتش جہنم کو جمع کر رہا ہے۔ تو یہ تم جان دو کہ تمہارے وجود کے ذریعے سے اس کے لیے آزمائش ہے، اس کے لیے امتحان ہے۔ وَأَنَّهُ مُبْتَلًا فِيكَ بِمَا جَعَلَهُ اللَّهُ لَكَ لَهُ عَلَيْكَ مِنَ السُّلْطَانِ، اور اللہ نے اس کو امتحان میں ڈالا ہے تمہارے ذریعے سے جو اس کو یہ سلطنت اور حکمرانی قرار دیا اس کے لیے۔ وَأَن تُخْلَصَ لَهُ فِي النَّصِيحَةِ، بس اب تمہارا ایک کام تو یہ ہے کہ تم یہ جان لو کہ اس کا امتحان تمہارے وجود کے اندر ہے۔ دوسرا تمہارا کام کیا ہے کہ اس کے لیے مخلص رہو، اس کے لیے جو ہے خیر خواہ والا انداز رکھو۔ وَأَلَّا تُمَاحِقُهُ، اور نہ جو ہے وہ اس سے بغیر کسی، یعنی وجہ کے، بغیر کسی عذر کے تم کیا کرو، اس سے تنازع کرو، اس سے جو ہے وہ تخاصم کرو، یعنی بلا وجہ میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوشش کرو کم الجھو اس حاکم سے۔ وَقَدْ بُسِطَّ يَدُهُ عَلَيْكَ فَتَكُونَ سَبَبُ حَلَاقِ نَفْسِكَ وَحِلَاقِهِ، اگر تم اس سے بلا وجہ میں الجھو گے، یہ بلا وجہ کا لفظ میں اپنی جانب سے داخل کر رہا ہوں، اگر تم اس سے الجھو گے، نتیجہ کیا ہوگا الجھنے کا؟ اس الجھنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ، یعنی اس کے جرائم تم تک پہنچیں گے، وہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ جرم کا شکار ہوگا، اور پھر تم سبب بنو کہ اس چیز کے، اپنی ہلاکت کے بھی اور اس کی ہلاکت کے بھی۔ اپنی کیسے؟ کہ تمہیں ظاہری طور پر نقصان پہنچائے گا۔ اس کی ہلاکت کیسے ہے؟ اس کی ہلاکت ایسے کہ جب تمہیں نقصان پہنچائے گا تو خود اپنی آخرت کو تباہ و برباد کرے گا۔ وَتَذَلِّلْ وَتَلَطِّفْ لِإِعْطَائِهِ مِنَ الرِّضَا مَا يَكُفُّكَ عَنْكَ وَلَا يَضُرُّ بِدِينِكَ، بس تمہارا کام کیا ہے کہ تم اس کے ساتھ اچھے سے پیش آؤ، انکساری کے ساتھ پیش آؤ، تم اس کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھو۔ یعنی امام چاہتے ہیں کہ انسان اس طریقے سے حاکم اور رعیت کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہو کہ رعیت حاکم کا احترام کرے، ہاں، تاکہ کیا ہو سکے، تاکہ تم تک اس کی رضائیت پہنچ سکے، کہ جس کے نتیجے سے کیا ہوگا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا ایسی رضائیت کہ اس کے جرائم، وہ اس کے ہاتھ تم سے روکے رہیں گے، اس کے پاس طاقت ہے، قدرت ہے، وہ تمہارا بگاڑے گا نہیں کچھ جب تم سے راضی ہوگا، اور نتیجہ تمہارا دین بھی خراب نہیں ہوگا۔ وَتَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ بِاللَّهِ، یہ مقام ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسان نہیں ہے، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کام کے اندر اللہ سے مدد طلب کرو۔ وَلَا تُعَاذَّهُ وَلَا تُعَانِدْ،
تو اور تم اس کی جو ہے وہ اس طریقے سے پیش نہ ہو کہ اس کے سامنے اپنی عزت کو بڑھانے کی کوشش کرو، بلکہ اس طریقے سے پیش آؤ کہ جس طریقے سے ایک نرم رویے کے طور پہ پیش آتے ہیں. وَلَا تُعَذَّهُ، یعنی اپنی عزت کو اس کے سامنے اس طریقے سے بڑھاوا نہ دو، یعنی اس کے سامنے ایسا نہ کوشش کرو کہ اس کو کسی طریقے سے نیچا دکھاؤ، اپنے آپ کو اونچا دکھاؤ، اس طریقے سے پیش نہ ہو. وَلَا تُعَانِدُهُ، اس سے بغض و عداوت لے کے نہ بیٹھو جو تمہارا حاکم ہے. فَإِنَّكَ إِن فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے اس انداز سے فعل انجام دیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ عَقَقْتَهُ وَعَقَقْتَ نَفْسَكَ، تم نے اپنے نفس کو بھی اور اس کے نفس کو بھی مشکل اور اذیت سے بچا لیا. اس کا نفس اذیت میں کیسے جائے گا؟ اگر تمہارے ساتھ وہ ناانصافی کرے گا. اپنے نفس کو کیسے تم نے بچا لیا؟ کہ ظاہر سی بات ہے جب ناانصافی کرے گا تو تمہیں نقصان پہنچائے گا. فَعَرَضْتَهَا لِمَكْرُوهِهِ، تم نے کیا کام کیا؟ اس کو اس کام سے جو اس کے لیے کراہیت والا تھا، جو اس کے لیے نقصان دہ تھا، تم نے جو ہے اس سے بچا لیا اس کو. وَعَرَضْتَهُ لِلْحَلَقَةِ فِيهِ وَكُنْتَ خَلِيقًا أَن تَكُونَ مُعِينًا لَهُ عَلَى نَفْسِكَ وَشَرِيكًا لَهُ فِيمَا أَتَى إِلَيْهِ. پس نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر تم نے اس حاکم کے ساتھ، اس بادشاہ کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئے کہ جس طریقے سے جو بتلائے گئے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، بلکہ تم نے اس سے معاندت کی، تم نے اس سے دشمنی رکھی، تم نے کیا کیا؟ اس سے جو ہے وہ الجھنے کا شکار ہوئے تم، اور جو ہے وہ تم نے الجھنے پیدا کی اس سے. نتیجہ کیا ہوا؟ تم نے اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈالا، اس کو بھی ہلاکت میں ڈالا، اپنے آپ کو بھی معصیت میں ڈالا، اس کو بھی معصیت میں ڈالا. اور نتیجہ کیا ہوا؟ تم نے اس کو ایک ایسی چیز میں ڈال دیا کہ جو اس کے لیے صاحب کراہیت تھی، اور اپنے نفس کو بھی ہلاکت میں ڈال دیا. اور اگر اس طریقے سے تم نے کیا تو تم نے کیا کام کیا؟ تم ایک ایسی مخلوق قرار پائے كُنْتَ خَلِيقًا أَن تَكُونَ مُعِينًا لَهُ عَلَى نَفْسِكَ، کہ تم نے اس کو اس چیز پہ بڑھایا. تم ایک ایسی مخلوق قرار پائے کہ جس نے اپنے ہی نفس کے اوپر اپنے ظالم کو ابھارا، اور اس کو جو ہے وہ تم نے اس کی مدد کی کہ تمہیں وہ نقصان پہنچائے. وَشَرِيكًا لَهُ فِيمَا أَتَى إِلَيْهِ، اور تم اس کے جرم میں خود بھی شریک ہو گئے. یعنی تم نے، کیونکہ تم اس طریقے سے معاملہ چلا سکتے تھے کہ تمہارے درمیان اور اس کے درمیان تصادم نہ ہو، لیکن تم نے یہ کام نہیں کیا. جب تم نے یہ کام نہیں کیا تو خود بخود کیا ہوا؟ خود بخود یہ ہوا کہ تمہارے خلاف اور اس کے جرم میں تم شریک ہو گئے. البتہ یہاں سے یہ بات واضح رہے کہ یہ جو امام بیان کر رہے ہیں اس کی بہت ساری ایکسیپشنز بھی ہوں گی، بہت سارے استثناءات بھی ہوں گے، لیکن ایک کلی قاعدہ کیا ہے، ایک کلی چیز کیا ہے کہ انسان اس طریقے سے پیش آئے کہ کم از کم بلا وجہ کے تصادمات سے بچے، بلا وجہ کی ان چیزوں سے بچے کہ جو تصادم کا سبب بنتی ہیں. ہاں لیکن کہیں اگر مجبوری ہے، کہیں اس کو اپنا حق حاصل کرنا نہیں مل رہا کہ اس کے بغیر نہیں ہے کوئی چارہ، تو صحیح ہے، اس کے مختلف روایات مختلف طریقے بیان کیے. لیکن یہاں پہ کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ فضول قسم کے تصادمات سے انسان، فضول قسم کی ان چیزوں سے کہ جس کے ذریعے سے کچھ فائدہ نہیں ہونا، کچھ حاصل نہیں ہونا، لیکن نتیجہ کیا ہوگا؟ صرف نقصان پہنچے گا. تو اس سے انسان اپنے آپ کو بچا کے رکھے. وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. اس کے بعد امام حق بیان کرتے ہیں معلم کا. اما حق سائسک بالعلم، اس کا حق کہ جو تمہارے علم کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا علم، اس معلم کا، اس استاد کا حق کیا ہے؟ فالتعظیم له، پہلا حق یہ کہ تم اس کی تعظیم کرو. والتوقیر لمجلسی، اس کی محفل میں جب تم بیٹھو تو انتہائی احترام کے ساتھ بیٹھو، یعنی اس کی تعظیم کرو، تمہیں علم دینے والا ہے، اس کی محفل میں بیٹھو تو انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھو. وحسن الاستماع الیہ، اس کو اچھے سے سنو، اس کی باتوں کو استماع کے ساتھ سنو، یعنی کان لگا کے توجہ کے ساتھ اس کی بات سنو. والاقبال علیہ، اس کی باتوں کے اوپر عمل کرو، اس کی باتوں کے اوپر جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے وہ معاملہ کرو. والمعونۃ له علی نفسک فیما لا غنی بک عنہ من العلم، اور اپنے نفس کے اوپر کہ وہ تم تک علم پہنچائے، اس چیز میں کیا کرو؟ اس کی معاونت کرو، مدد کرو. وہ تمہارا معلم ہے، وہ تمہارا استاد ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم تک علم پہنچائے، لیکن تمہیں اس کی علم پہنچانے میں مددگار بننا ہے، کہ جس کے بغیر تم تک نہیں پہنچ سکتا. لا غنی عنہ من العلم، کہ تم مستغنی نہیں ہو اس سے، علم تم نے اسی سے حاصل کرنا ہے. اور یہ کام کیسے ہوگا؟ یہ معاونت کیسے ہوگی؟ یہ اس کی مدد کیسے ہوگی؟ بأن تفرغ له عقلک، سب سے پہلے اپنے عقل کو، اپنے ذہن کو خالی ہو ذہن لے کے جاؤ وہاں پہ. یعنی کیا مطلب؟ جب انسان درس میں بیٹھا ہوا ہو، کلاس روم میں ہو، ٹیچر کے سامنے موجود ہے، ٹیچر کی گفتگو سن رہا ہے، استاد کی، تو اپنے ذہن سے باقی خیالات نکال دے، کیونکہ یہ جو باقی خیالات ہیں یہ وہ خیالات ہیں کہ جو انسان کو
استاد کی گفتگو سمجھنے نہیں دیں گے. اگر انسان کے ذہن میں دیگر قسم کے خیالات ہیں، انسان کے ذہن میں وہ باتیں ہیں کہ گھر میں کیا چل رہا ہے، میدان میں کیا ہے، پارک میں کیا چل رہا ہے، آج میری صبح کس سے بات ہوئی تھی، یہ تمام خیالات جب تک ذہن میں موجود ہوں گے، یہ استاد چاہ کے بھی علم کو تمہارے ذہن تک نہیں پہنچا پائے گا. وَتُحْذِرَهُ فَحْمَكَ، اپنے فہم کو، اپنی سمجھ کو اس کے سامنے پیش کرو. وَتُزَكِّ لَهُ قَلْبَكَ، اور کیا کرو، اپنے قلب کو، اپنے دل کو اس سے پاک کر لو. وَأَن تَعْلَمْ أَنَّكَ فِي مَا أَلْقَى إِلَيْكَ رَسُولُهُ إِلَى مَنْ لَقِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَهْلِ، اور تم اس بات کو جان لو. کس بات کو جان لو؟ تم اس بات کو جان لو کہ یہ جو استاد تم تک پہنچا رہا ہے یہ اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جو علم والا طبقہ ہے، اور تم اس طبقے سے تعلق رکھتے ہو جو تم جہل والا طبقہ ہے. اور یہ جو استاد تم تک پہنچا رہا ہے اس کا پیغام ہے جو اہل علم سے اہل جہل کی جانب آ رہا ہے. تم اس چیز کو جان کے رکھو. فَلَزِمَكَ حُسْنُ التَّعْدِيَةِ إِنْ عَنْهُ إِلَيْهِمْ، پس لازم کیا ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہے یہ ان کی تعظیم کریں، یہ ان کے لیے ادب سے پیش آئیں جن کے پاس علم ہے. اس حدیث کو، حدیث رسالۃ الحقوق کے مختلف نسخے ہمارے پاس موجود ہیں. ایک نسخے کے اندر یہ بھی چیز بیان ہوئی اس انداز سے کہ استاد کا حق کیا ہے، استاد کا احترام کیا ہے، کہ اللہ ترفع علیہ صوتک، کہ اپنی آواز کو اس کے سامنے بلند نہ کرو، دھیمی آواز رکھ کے بات کرو. ولا تجیب احدا یسألہ عن شیء، اور جب اس کی محفل میں اس کے سامنے کوئی سوال کرے تو تم جواب نہ دو، یہاں تک کیا ہو، حتی یکون هو الذی یجیب، یہاں تک کہ وہ خود جواب نہ دے. یعنی بعض اوقات کلاس روم میں انسان احترام کرے، استاد ہے، دیکھ کے بات کرے. ایسا نہ ہو کہ کسی نے کوئی بات کی، استاد سے کوئی سوال پوچھا تو میں ہو سکتا ہے جواب آتا ہو، استاد کو جواب دینے دو. رکو، ٹھہرو، یہاں پہ احترام کے ادب کے خلاف ہے کہ تم بڑھ کے جواب دے رہے ہو. وَلَا تُحَدِّثْ فِي مَجْلِسِ أَحَدًا، اس کے جب محفل میں بیٹھے ہو تو کسی سے بات چیت نہ کرو، استاد کی بات سنو. کسی اور سے بات کرنا استاد کے احترام کے خلاف ہے. استاد کی جو ہے وہ بات کرو، یہ مجلس کا احترام. وَلَا تَغْتَابَ عَنْهُ عِنْدَهُ أَحَدٌ، اور کسی کے سامنے، استاد کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو، غیبت سے پرہیز کرو. وَأَن تَدْفَعَ عَنْهُ إِذَا ذَكَرَ عِنْدَكَ بِسُوءٍ، اور اگر تم استاد کے پیچھے ہو اور استاد کے پیچھے کوئی تمہارے استاد کی برائی کر رہا ہو، تمہارے معلم کی برائی کر رہا ہو، تو تم اس کا دفاع کرو. اور کیا کرو، اس کے عیوب کو چھپاؤ. ان تستر عیوبہ وتظہر مناقبہ، اس کو عیوب کو چھپاؤ اور اس کی اچھی صفات کو بیان کرو. اور کیا ہو، اور اس کے دشمنوں کے ساتھ ملاپ نہ رکھو، بلکہ کس کے ساتھ رکھو، اس کے اور اس کے دوستوں سے دشمنی نہ رکھو. دشمنوں کے ساتھ ملاپ نہ رکھو، دوستوں سے دشمنی نہ رکھو. پھر اس روایت کے نسخے میں یہ بیان ہوا، فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، اگر تم نے یہ کام کیے، اس طریقے سے استاد کا احترام کیا اس کی مجلس میں، اس کے پیچھے، شہدت لکا ملائکۃ اللہ، اللہ تمہارے لیے گواہی دیں گے. کس چیز کی؟ بأنک قصدتہ وتعلمت علمہ للہ عز وجل، اس بات کی گواہی دیں گے تم نے اس استاد سے اللہ کے لیے علم کو حاصل کیا ہے. یعنی جب تم اپنے آپ کو اس طریقے سے باادب بناؤ گے تو یہ ملائکہ گواہی دیں گے تم نے اس استاد سے علم کو اللہ کے لیے حاصل کیا، لا للناس، لوگوں کے لیے حاصل نہیں کیا. خلاصہ کیا ہے کہ لا تخنہ فی تأدیت رسالتہ والقیام بها عند اذا تقلدتہ، بس جب تم اس کی پیروی کر رہے ہو، اس کی بات کو مان رہے ہو، تو اس کے ساتھ خیانت نہ کرو اور اس کے پیغام کے اندر خیانت نہ کرو. یعنی اپنے آپ کو اس طریقے سے بات تواضع ہو کے انسان اپنے معلم کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے پیش آئے. اور یقیناً جو علماء بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ایک عجیب علم کے اندر ایک توفیقات کا دروازہ ہے جو کھل جاتا ہے جب انسان اپنے استاد کا اس انداز سے احترام کرتا ہے. لا قوت ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے سوائے اللہ کے. گویا ہر حق کے بعد امام کا یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ اس فعل کے لیے، اس حق کو جاننے کے لیے، اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگو. اس کے بعد امام بیان کرتے ہیں وہ شخص کے جو تمہارے علمی اعتبار سے تمہارا سرپرست ہے، اس کا تمہارے اوپر حق کیا ہے؟ مالی اعتبار سے تمہارا سرپرست ہے. اما حق سائسک بالملک، وہ جو تمہارے مالی امور کو دیکھنے والا ہے. فنحو من سائسک بالسلطانی، اس کے انداز ہے جس انداز سے تمہارے ملک اور حکمرانی کے امور کو دیکھنے والا ہے. لیکن یہاں پہ فرق کیا ہے؟ الا ان ھذا یملک ما لا یملکہ ذاک،
لیکن یہ اس چیز کی ملکیت رکھتا ہے جس چیز کی وہ حاکم ملکیت نہیں رکھتا تھا. وَتَلْزِمُكَ طَاعَتُهُ فِي مَا دَقَّ وَجَلَّ مِنْكَ، اور جن چیزوں میں یہ شخص جو تمہیں مال دے رہا ہے، تمہاری مال سے کفالت کر رہا ہے، جن چیزوں میں وہ تم سے زیادہ دقیق ہے، جن چیزوں میں تم سے زیادہ علم رکھنے والا ہے، جن چیزوں کے اندر تم سے زیادہ صاحب جلالت ہے، اس چیز میں اس کی اطاعت کرو. الا ان یخرجک من وجوب حق اللہ، سوائے یہ کہ تمہیں ان چیزوں سے نکال لے جو اللہ نے واجب قرار دی ہیں. وَيَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ حَقِّهِ وَحُقُوقِ الْخَلْقِ، اللہ یہ کہ اس چیز کے اندر ہو، یہ حائل ہو رہا ہو تمہارے درمیان اور اللہ کے حق کے درمیان، اور وہ اللہ نے جو مخلوقات کے حقوق قرار دیے اس کے درمیان حائل ہو رہا ہو. یعنی کسی واجب کے درمیان اس کی اطاعت نہ کرو، لیکن جہاں واجب نہ ہو اس کے علاوہ اس کی اطاعت کرو. فَإِذَا قَضَيْتَهُ رَجَعْتَ إِلَىٰ حَقِّهِ، اگر تم نے اس فعل کو انجام دیا اس انداز سے، یعنی جب تم نے اللہ کے حق کو ادا کر دیا اس انداز سے، رجعت الى حقہ، تم اس کے حق کی جانب پلٹ جاؤ. یعنی پہلے واجبات کو انجام دو اور اس کی بات اگر کسی واجب سے ٹکرا رہی تو اس کی اطاعت نہ کرو. لیکن اگر اس کی بات کسی واجب سے نہیں ٹکرا رہی اور تمہیں کسی ایسی شے کی جانب نہیں لے کے جا رہی جو اللہ نے حرام قرار دی ہے، جب تم نے اللہ کے حق کو ادا کر دیا تو اب اس کے حق کو ادا کرو. یعنی اللہ کے بعد اس کا حق ہے جو تمہاری مالی اعتبار سے کفالت کر رہا ہے. فَتَشَاغَلْتَ بِهِ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اس کے حق کو ادا کرو اور اس کے حق کو ادا کرنے کے اندر جو اپنے آپ کو مشغول کر لو، اور کوئی قدرت اور کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں جو امام نے حقوق بیان کیے ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.